بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ خلافت ملنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ منورہ میں لوگوں کو جمع کر ارشاد فرمایا، میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس خلافت میں مشغول کر دیا ہے، اس لیے اب گزارے کی کیا صورت ہوگی؟ لوگوں نے مختلف مقدار سے تجویز کی کہ آپ بیت المال سے اتنا لے لیں یا اتنا لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تم ہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مجلس میں حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ شریک تھے۔ یہ ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کر دینا چاہیے کہ ان کے گزارے میں تنگی ہوتی ہوگی، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھی، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام پوچھا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو میں ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سخت سزا دیتا کہ ان کے منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 کپڑے گیروئے رنگ کے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یا کسی وقت کی وجہ سے پہنتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ تیرے یہاں کون سا کھانا عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارے یہاں کھانا جو کی روٹی تھی، ایک بار ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی مل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزے لے کر خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی کھلایا۔ فرمایا کہ حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک انداز مقرر فرمایا اور آخرت کی امید کی کفایت فرمائی۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا۔ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی اس کی اتباع کی اور اسی کے طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے بھی چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر وہ ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ملے گا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کس قدر زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی میں 12 پیوند تھے، جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہو گئی تو تشریف فرما کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہو گئی، ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔